بڑا ہی عذاب نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ آگ دے شولے نکلتے پہ ایسا. تھوڑی دیر تو بعد پھر گزرے، رحمت کی برسات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا کریم اس کے اندر تیری کیا قدرت ہے، کیا تیرا کمال ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بندہ تے بہت ہی گناہ گار تھا، تا حیاتی اس نے گناہ گاری کے اندر گزاری ہے. فرمایا کہ جس وقت یہ آدمی مرا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی اس کو بچہ ہونے والا تھا، اور جب بچہ پیدا ہوا فرمایا اس نیک عورت نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن قاری قرآن کے پاس بھیجا. تو قاری قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت جوش میں آ گئی، میری رحمت جوش میں آ گئی. میں نے کہا بندہ تو گنہگار ہے، تا حیاتی گناہ گاری میں گزار دی ہے، لیکن اس کا بیٹا تو زمین پر میرا نام لیوا ہے. اس کا بیٹا جو ہے میری تعریف کے گن گا رہا ہے، میری تعریف کے ڈنکے بجا رہا ہے. بسم اللہ شریف کے وہ حروف ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات بیان ہو رہی ہے. بسم اللہ کا وہ حروف ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم سب پڑھ لیں گے اس کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے. بسم اللہ کا ایک لفظ پڑھنے سے بہت بڑی نیکیاں، ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کو. اور بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں، دوزخ کے دروازے 19 بند ہو جاتے ہیں جو بندہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جوش میں آ گئی. میں نے کہا کیوں نہ اس بندے کی بخشش فرما دوں، کیوں نہ اس بندے پر اپنی رحمت نزول فرما دوں. میرے دوستو یہ ہے محمد اشرف مرحوم مغفور جو دنیا سے چل بسا ہے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اس کی اولاد کا نیک ہونا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس کی اولاد حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ اپنی حیاتی کے اندر اپنی بچوں کو نیک اچھی تربیت دے کر گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے. تو عزیزان گرامی حدیث پاک کے اندر کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، کہ بندہ جس حال کے اندر مرے گا اس حال کے اندر بندے کو اٹھایا جائے گا. تو حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ ایک جنگل بیابان کا علاقہ، میں صرف 5 منٹ کے لیے بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ختم سے بڑھا جائے گا. جبریل امین نے دیکھا کہ جنگل بیابان کا علاقہ ہے، ایک بندہ 400 سالہ عبادت کرنے والا. کتنی؟ 400 سالہ عبادت کرنے والا. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دی تو سجدے کی حالت میں آئے، موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے، موت آئے تو رکوع کرتے ہوئے آئے. کبھی ہم نے بھی ایسا ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے؟ ہم تو دنیا کے کاروں میں لگے ہوئے، ہمیں تو رب یاد نہیں. اگر رب یاد ہو جائے، موت یاد ہو جائے، موت کی فکر میں ہو جائے تو یقینا ہم مسلمان پکے ہو جائیں. کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، کہ بندہ اس طریقے سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ موت آئے تو رکوع کی حالت میں، موت آئے تو سجدے کی حالت میں، موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے. اس طرح کی دعائیں مانگ رہا ہے. میرے آقا لاجپال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء سید الاولین حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جبریل امین حاضر ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ بندہ تو جنگل کے اندر ہے، 400 سالہ عبادت کرنے والا اس طرح کی دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین تو نے سنا نہیں کہ جس حال کے اندر آدمی مرے گا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے. خیر وہ آدمی دعائیں مانگتا 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 اس کو سجدے کی حالت میں موت آ گئی. جب موت آئی تو منکر نکیر آگے قبر کے اندر دفنا دیا گیا. قبر کے اندر منکر نکیر حساب و کتاب لینے والے آگے. فرشتے کہنے لگے کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، مغفور ہے. آدمی کی 400 سالہ جس نے عبادت کی ہے وہ بندہ مغفور ہے، اور موت بھی اسے آئی تو سجدے کی حالت میں موت آئی ہے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کے ذریعے اس بندے کو جنت میں لے چلو، میری رحمت کے ذریعے اس بندے کو جنت کے اندر لے چلو. وہ بندہ سوال کرتا ہے مولا کریم تا حیاتی میں نے تیری عبادت کی ہے، 400 سالہ اپنی زندگی تیری عبادت میں گزار دی ہے، اب بھی تیری رحمت کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے کیا تو میری رحمت کا چاہت مند نہیں ہے؟ میری رحمت کو تو نہیں چاہتا؟ فرمایا جاؤ فرشتوں اس بندے کو لے چلو، اس کو اپنی عبادت پہ ایمان ہے کہ میں نے 400 سالہ عبادت کی ہے، میری عبادت کدھر گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فرشتے جاؤ اس کو لے چلو جہاں اس کے عمل تولے گئے تھے، ان کے عمل کو وزن کیا گیا تھا. فرمایا اس ترازو میں اس کے عمل ایک طرف رکھ دیجیے اور دوسرے پلڑے میں جو میں نے ایک چھوٹا سا آنکھ کا پردہ دی ہے اس کو رکھ دیجیے.
فرشتوں نے اسی طریقے پر عمل کیا. اس کے عمل جو تھے 400 سالہ عبادت کی تھی وہ ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں جو اللہ رب العزت نے اس کو ایک آنکھ کا پرزہ دیا تھا وہ رکھ دیا گیا. لیکن پلڑا کون سا بھاری ہے؟ وہ پلڑا بھاری ہے جس کے اندر اللہ نے اتنی نعمت اس کو عطا کر دی کہ آنکھ کا پرزہ وہ اس کے عملوں سے بھی بھاری ہے. اس کے عمل تھوڑے اور اللہ رب العزت کی نعمت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. حکم ہو گیا اس کی عبادت تھوڑی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرتے رہو تو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں اپنے رب نے دی ہیں. زبان بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، ہاتھ بھی دیے، کان بھی دیے، چلنے کے لیے زندگی بھی دی، ٹرنے کے لیے زندگی بھی دی. ہر کام زندگی کے ساتھ مقصد ہے نا. تو آنکھ دیے دیکھنے کے لیے سارے. دل یاد نے بنایا اے تعریف لئی زبان، وہ دل یاد نہیں بنایا ہے. پڑھ لیے میرے دل یاد نہیں بنایا اے تعریف لئی زبان، وہ اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. محبت میرے کا پڑھ اکھیاں بنایا سونے دے ایک پیار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے عرشاں فرشاں تے لائیاں جو رونقاں، اللہ نے عرشاں فرشاں تے لائیاں جو رونقاں، کھیڈاں رچائیاں سونے دے ایک پیار واسطے، کھیڈاں رچائیاں سونے دے ایک پیار واسطے، کھیڈاں رچائیاں سونے دے ایک پیار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. جس بندوں کو اللہ نے آنکھیں نہیں عطا کی اس سے پوچھو کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے. آنکھ کی قیمت کیا ہے؟ ایک بندہ آنکھ سے محروم ہو جائے نا، جتنے تمہارے یہاں کے ڈاکٹر ہیں اگر وہ فل زور لگا دیں لیکن آنکھ کا پردہ نہیں بنا سکتے. آنکھ کا پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اس بندے دے جڑے اعمال نے ایک پلڑے وچ دوسرے پلڑے وچ میں جڑی اس نو نعمت عطا کر دیتی دوسرے پلڑ دے وچ رکھ دے. جدو رکھ دیتی کہ اکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا، جدو اکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ پاک نے آکھیا اس بندے نو اپنی عبادت تے مان، اس بندے نو جہنم دے وچ لے چلاؤ. جو فرشتے جہنم دے وچ لے جان لگتے نے کہنے لگا مولا میرے کو بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی، یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ میں تے تیری رحمت دا امیدوار، میں تے تیری رحمت دا امیدوار. اللہ نے فرمایا جن انسانیت میری جتنی مخلوق ہے سارے نو میری رحمت کی ضرورت ہوئے گی. میرے دوستو عبادت دا مان نہ کرو، نمازاں پڑھو تے عبادت دا مان نہ کرو، قرآن پڑھو تے عبادت دا مان نہ کرو. جدو بھی دعا کیتا کرو مولا اپنی رحمت عطا فرما دے. رحمت ہوگی تو سارا بیڑے پار ہوگی. بنی اسرائیل دی قوم دے وچ بندہ سی 200 سالہ زندگی گزاری، اس نے 200 سالہ زندگی گزاری گناہ گاری دے اندر. جس وقت مریا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اس بندے نو اٹھاؤ تو اٹھا کے جتنے گندگی دے ڈھیر لگے نے اتنے جا کے سٹو اس بندے نو. کیوں
کہ اس بندے نے اپنی حیاتی دے نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ کوئی زکات نہ کوئی صدقہ نہ کچھ نہیں دے، یہ بندہ گنہگار ہے، فاسق ہے، جدو گندگی